جب بھی بیان کے لیے بیٹھتا ہوں آج کل کے حالات میں، تو ملک کے موجودہ حالت، مسلمانوں کی تنزلی، تباہی، بربادی، بے اعتدالیاں، انہی چیزوں کی طرف توجہ جاتی ہے، اور خیال ہوتا ہے کہ اسی بارے میں ہی بیان کرتا رہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیوں تباہ ہو رہے ہیں، کیوں برباد ہو رہے ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب مسلمانوں کا عروج تھا، ہم نے دنیا کو سکھایا تھا رہنے کا سلیقہ، دنیا ہم سے پوچھتی تھی، لیکن جب سے ہماری خلافتیں ختم ہوئیں، تباہیاں شروع ہوئیں، اس وقت سے ہم مسلسل تنزل کی طرف ہی جائے چلے جا رہے ہیں، اور اس ذلت سے نکلنے کے لیے جو اسباب اختیار کر رہے ہیں وہ اسباب مزید ذلت میں ہمیں ڈال رہے ہیں۔ جو اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں وہ اسباب ہمیں ذلت سے نکالنے کے بجائے مزید ذلت میں، بولو بھائی، ڈال رہے ہیں۔ کیسے نکلیں گے ان ذلت والے اسباب سے؟ اس کا ایک ہی حل ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن جو حل بیان کرتا ہے ہر آدمی اس کو ڈیفائن اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کو میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا پیچیدہ بحث لے کے بیٹھ گئے ہیں آج آپ مفتی صاحب۔ مثال کے طور پر ہر آدمی اپنی ٹھڑک جو ہے نا، اپنی ٹھڑک جو اس کو جس کے خلاف بغض نکالنا ہوتا ہے، وہ اگر مذہبی ہوگا تو کہاں سے کرے گا؟ وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کرے گا۔ ہر فرقہ نیا فرقہ بنانے سے پہلے لیبل کس کا لگائے گا؟ بولو نا، قرآن کا، حدیث کا۔ قرآن تو فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے تھا، لیکن فرقہ واریت پھیلائی کس سے جا رہی ہے؟ جتنے نئے نئے فرقے آ رہے ہیں لیبل سب کا قرآن حدیث، قرآن حدیث، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن میں، جو موجودہ سیاسی حالات ہیں، ملک کی تنزلی، اسلام کا تنزل، اس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، لیکن جو مسائل بگاڑ رہے ہیں وہ بھی حوالہ کہاں سے دیتے ہیں؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا بھائی؟ قرآن ہی سے پیش کریں گے حل آپ کے سامنے، اور بیڑا غرق کر دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کیا کر دیں گے؟ بیڑا غرق۔ مسئلہ قرآن کا نہیں ہے، مسئلہ قرآن کی فہم کا ہے۔ قرآن کو سمجھا کس کھوپڑی کے ساتھ جا رہا ہے۔ جب آدمی کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی، معذرت کے ساتھ، آپ کے اتنے خوبصورت دماغ کو میں تعبیر کس سے کر رہا ہوں؟ کھوپڑی سے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہر آدمی آپ کو تباہ کرنے کے لیے بھی حوالے کس کے پیش کرے گا؟ قرآن کی آیتوں کے۔ مثال کے طور پر
قرآن کہتا ہے اگر تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے میدان جنگ میں. جہاد کے میدان میں تمہاری مدد کس شرط کے ساتھ ہوگی؟ اگر تمہارے اندر تقوی ہے. آپ نے اس آیت کو پڑھا، آپ نے اس آیت کو سنا، آپ نے کہا میدان جنگ میں اترنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت، بولو نا یار، بولو بھائی خدا کا واسطہ، نہیں ہے. میزائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کنتم مومنین، اگر تمہارا ایمان اللہ پہ مضبوط ہے. آپ نے اس آیت کو پڑھا، لوگوں کے ایمان کو مضبوط کیا، 4 مہینے بھی لگوا دیے، 40 دن روزے رکھوا دیے، چلے کروا دیے ان کے، صبح و شام کی تسبیحات، اللہ پہ اعتماد اور توکل کے ساتھ فوج کو میدان میں اتارا، اور بیڑا غرق تو آپ لوگ کر لو نا یار. یہاں تک میں نے بیڑا غرق کر لیا، غرق کا لفظ آپ لوگ بول لو، اور فوج کا بیڑا کیا ہو جائے گا؟ غرق. اب آپ کہہ رہے ہو یار یہ اب دینداروں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ خوب سمجھو. پہلا تو یہ کہ آیت کا استعمال کیا ہوا ہے، بولو نا، صحیح استعمال ہوا ہے؟ بھئی غلط استعمال کی آیت کو، یہ مطلب نہیں ہے آیت کا. اتنا بھی ہوتا نا کافی تھا. آج جو ہم دیندار لوگ، میں بھی شاید شامل ہوں گا اس میں، اوور آل ایک ہم لوگوں میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہمارے ساتھ، جو دیندار کہلاتے ہیں. اتنا بھی ہوتا نا کافی تھا کہ قرآن کی آیت کا غلط استعمال ہوا، فوج کو میدان میں اتارا اور بغیر اسلحہ کے، بغیر ٹریننگ کے مروا دیا، بیڑا غرق ہو گیا. چلو بھائی ندامت ہو گئی یار، ہم سے کہیں غلطی ہوئی ہے قرآن کو سمجھنے میں. نا 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 نا. اس شکست کو نام کیا دیا جائے گا؟ فتح عظیم کا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ شکست ہو گئی، برباد ہو گئے. عقل مند لوگ کہہ رہے ہیں یار کہیں ہم سے فالٹ ہوا ہے قرآن کو سمجھنے میں، شکست ہو گئی ہے، مر گئے، بھاگ گئے. کہہ رہے ہیں شکست کہاں ہوئی ہے؟ اتنے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ مل گیا. اللہ نیک لوگوں کو شہادت دیا کرتا ہے، اور آزمائشیں آئیں، ملک کے حالات کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ تو کامیاب ہونے کی علامت ہے. یہ اگلا اسٹیپ ہے جو کون کر رہا ہے؟ یہ بھی نیک لوگ کر رہے ہیں، جو کیا کہلاتے ہیں؟ نیک. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اپنی غلطیوں پہ لیبل قرآن و سنت کا، اور اس سے بڑا جرم یہ کہ جب اس کی سزا ملتی ہے، اس سزا اور عذاب اور شکست پہ لیبل کس کا؟ فتح اور کامیابی کا. یہ پوری قوم کی بدحالی، الا ماشاءاللہ عقل مند لوگوں کے علاوہ، پوری قوم من حیث القوم اس ٹریک پر چل رہی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، کوئی عقل مند جو اس آیت کی یہ تفسیر کرے کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم متقی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مفہوم یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے ٹریننگ کی، تیاری کی، بم کی، میزائل کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن کو غلط بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ 100% غلط بیان کر رہا ہے. صحیح بیان کیا ہوگا؟ صحیح بیان یہ ہوگا کہ بھئی ایمان میں اور تقوی میں جیسے گناہوں سے بچنا لازم ہے، ایسے ہی کامیابی کے وہ اسباب جو اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں، وہ اسباب اختیار کرنا اسی تقوی میں داخل ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو آپ جس کو اپنی حالت کے، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اللہ نے دار الاسباب ہے. یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفکر گزرے اس امت کے، بہت بڑے مفکر. میں بہت حیران ہوتا تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا. 13 سال کیا کیا ہے؟ صبر صبر صبر. ایسا ہی ہے نا. آپ لوگ تھوڑا جوش سے سنیں گے نا تو مجھے ذرا بولنے میں مزہ آئے گا. صبر کیا نا. 13 سال تک مارے کھائیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پہ لٹایا گیا. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کا مالک ان کو گرم کوئلوں پہ لٹاتا تھا. ان کی پیپ اور خون سے وہ کوئلے بجھتے تھے. کھڈے پڑ گئے تھے کمر کے اندر. حضرت خباب ابن ارت نبی کے پاس آئے. عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا, آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ کس قدر مشکلات میں ہیں ہم. آپ نے فرمایا اللہ عن قریب مدد کرے گا, اور ایسی مدد آئے گی. صنعاء سے حضر موت تک ایک عورت زیورات سے آراستہ ہو کر چلے گی, اسے کسی ڈاکو کا خوف نہیں ہوگا. ایسی مدد آئے گی. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, لیکن تم جلدی کر رہے ہو, مدد آنے میں ٹائم لگے گا. میں حیران ہوتا تھا بھائی, جب یہ کچھ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم کیوں نہیں دیا کہ جا کے ان کے مالک کو پکڑو اور طبیعت سے دھو ڈالو اس کو؟ ہمیں کوئی ہمارا ملازم یا خادم آ کے بتائے میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, ہم اس کو صبر کا مشورہ دیں گے یا ہم جا کے انتقام لیں گے؟ بولو نا بھائی. انتقام لیں گے. بھائی جاؤ یار, ایسی کی تیسی, میں آ رہا ہوں اپنا قبیلہ لے کے. اتنا بھی نہیں ہوتا بھائی, یہ بہت ہو گیا یار. ٹھیک ہے 2 تھپڑ کسی نے لگا دیا, یہ کر چلتا ہے, یہ کیا کر دیا؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو صبر. 13 سال تک صبر صبر صبر, یہاں تک کہ جب آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ آپ ہی کو قتل کر دیا جائے گا, تو بھائی نبی کو تو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے تھا کہ مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا. آپ ہجرت کیوں کر رہے ہیں مدینہ کی طرف؟ حضرت ابو بکر کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. اچھا چلو اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی, تو بھائی ہجرت کے لیے جو مدینہ کا راستہ ہے وہ سیدھا اختیار کیا جائے. لمبا چکر کاٹ کے کیوں جا رہے ہیں کہ دشمن کو یہ لگے کہ اس طرف جا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں آپ اس طرف جا رہے ہیں. کتنی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں نا اپنی جان کو بچانے کی. پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 10 سال کے بعد جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا ہے. میں حیران ہوتا تھا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے. ہم سنتے تھے بھئی اصل میں صحابہ کا ایمان بنایا جا رہا تھا, ان کی ٹریننگ کی جا رہی تھی, لڑائی سے پہلے ان کو تیار کیا جا رہا تھا, ایمان بنایا جا رہا تھا. تو ہم سوچتے تھے یار صحابہ تو جس دن ایمان لاتے تھے اسی وقت ان کے ایمان کا لیول بہت اونچا. حضرت خباب ابن ارت, ان کا ایمان کا کتنا اونچا لیول ہوگا کہ گرم کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے مگر ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. حضرت بلال کا کتنا اونچا ایمان ہوگا کہ گرم ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں مگر اس وقت بھی احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں. ایسی کریم, ایسی جماعت دنیا میں کسی کو مل سکتی ہے؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صبر کے علاوہ کوئی اور تلقین نہیں کر رہے. میں بڑا حیران ہوتا تھا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ نے یہ خدا ہمیشہ کے لیے حل کر دیا. فرمایا طاقت نہیں تھی لڑنے کی. اس کا جواب کیا دیا انہوں نے؟ بولو بھائی, طاقت نہیں. جب نہیں تھی تو صبر کیا, جب آ گئی تو لڑ لیے. 2 اور 2 4 کی طرح مسئلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آج دین کو اتنا پیچیدہ بنایا ہوا ہے, اتنا مشکل بنایا ہوا ہے
اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ لوگ پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی اسلام کہتا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کر لو. اسلام وہی کہتا ہے جو گورا کہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ امریکہ پالیسیاں بناتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بناتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ پاکستان میں آیا, اس کا خیال گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی تھوڑے سے لوگ ہیں ہم قبضہ کر لیں گے. آ کے اس نے جب 20 سال گھاس کھائی تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی بھائی یہاں سے پتلی گلی سے نکل لو, جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے عافیت سمجھی, پتلی گلی سے نکل لیا. مسلمان گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بولو نہیں چلتا, کسی کام میں نہیں چل رہا یار. ایک کام ایسا ہو جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چل رہا ہو. ہر کام خوابوں پہ, بشارتوں پہ, بزرگوں کے ارشادات پہ, حضرت جی نے فرمایا تو کچھ نہ کچھ ہوگا. حضرت جی کی سٹیٹمنٹ تھی, حضرت دامت برکاتہم نے فرما دیا. میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے, حضرت جی سے پوچھ رہا ہے. سیاست کا شعبہ ہے, مولانا صاحب سے پوچھ رہا ہے. بیوروکریسی کے معاملات ہیں, پوچھ کس سے رہا ہے؟ وکیل سے پوچھ رہا ہے. عدالت کی باتیں بیوروکریٹ سے پوچھ رہا ہے. قانون کی باتیں قانون دان سے پوچھنے کے بجائے مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہے. فتویٰ لے رہا ہے ڈاکٹر سے طلاق کا, انجینئر سے. وہ کہتے ہیں نا بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. مہتاب رائے جو ہے نا, مہتاب رائے ایک شاعر گزرا ہے, کہہ رہے میرے نام میں مہ کو الٹو تو ہم کو الٹو تو مہ بنتا ہے, بات کو الٹو تو تاب بنتی ہے, یار کو الٹو تو رائے. کہہ رہے میرا نام ایسا ہے کہ ہم بھی اس میں الٹے, بات بھی الٹی, اور یار بھی جو دوست ہے وہ بھی کیا ہے الٹا کر کے ہمارا نام وجود میں آتا ہے. تو کام بنے گا کیسے جب ساری چیزیں ہی الٹی ہیں؟ تو مسلمان اس وقت ترقی کے علاوہ میرے بھائی دنیا کا ہر کام کر لے, سمجھنے قرآن خوانیاں کروا لے, وہ افطار پارٹیاں کر لے, وہ حج بھی کر لے, وہ عمرے بھی کر لے, وہ کچھ بھی کر لے, لیکن جب تک یہ روش مسلمان کی رہے گی, وہ دنیا کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینا تو دور کی بات, جتنی عزت ابھی ٹوٹی پھوٹی 2-4 چیتھڑے لگے ہوئے ہیں نا ہمارے, وہ چور کو جب پکڑتے ہیں نا اس کو کوٹتے ہیں تو 2-4 اس کے وہ چڈی بنیان رہ جاتا ہے. ہمارے محلے میں تھوڑے دن پہلے کسی نے چور کو پکڑا, چور تھا ڈاکو نہیں تھا, ڈاکو ہوتا تو میں ترس نہیں کھاتا اس کے اوپر. اب چور کو جب پکڑا, وہ کہیں انڈیکیٹر وغیرہ چرسی ہوتے ہیں نا, چورا رہا تھا. لڑکوں نے اتنا مارا, میں نے جا کے چھڑوایا اس کو. میں نے کہا یار یہ کوئی اسلحہ تو نہیں نکلا نا اس کی جیب سے, بس کافی ہے, اتنا کافی ہے, اتنا مار دیا. میں اس کو چھڑوا کے گیا, پھر پکڑ لیا, پھر اتنا مارا, پھر اتنا, مجھے ڈر تھا مر نہ جائے کہیں. پھر میں آیا, اس کو میں نے چھڑوایا. تو جب آخری دفعہ میں نے چھڑوایا نا تو اس کی چڈی مڈی پھٹ چکی تھی, شلوار تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی. شکر ہے انڈر ویئر پہنا ہوا تھا اس نے, اور 2-4 چیتھڑے رہ گئے تھے اس کی جو شرٹ تھی نا, پینٹ اور شرٹ پہنی ہوئی تھی, وہ پینٹ بھی غائب اور شرٹ کے 2-4 چیتھڑے رہ گئے تھے اس کو میں نے کہا آپ چھڑا کے, میں نے اس کو بائک پہ بٹھا کے دھکا دیا. میں نے کہا بھاگ جا, ورنہ یہ لڑکے تو آپ کو پتا ہے. پھر تو میں نے ان کو سمجھایا اللہ کے بندو, ڈاکو میں اور چور میں فرق کیا کرو. ڈاکو کو تو ٹھیک ہے جو مرضی کرو اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری پہ, لیکن چور کو جب اتنے چترول لگ گئے تو کافی ہے, کہ مارنا تھوڑی ہے جان سے اس کو. تو وہ جو ہولیا ہے نا, جو 2-4 اسٹیکر اس کے اوپر باقی رہ گئے تھے, تو آج مسلمان کی جو من حیث القوم عزت ہے نا, عزت وہ اتنی رہ گئی ہے. 2-4 ٹکڑے